السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ پوائنٹ، میں ہوں وقار عابد۔ ناظرین، پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی بحران اور ڈالر کی اونچی اڑان اور مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور میں اس وقت موجود ہوں دریائے چناب کے کنارے پر جھنگ میں۔ تو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں مہنگائی کے بارے میں اور جو سیاسی بحران ہے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ثقلین شمشیر جی۔ اچھا جی، یہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کی وجہ سے اس وقت جو مہنگائی ہے وہ بھی عروج کے اوپر ہے جی تو اس وقت حال ہی میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جس میں پی ٹی آئی ایک بھاری اکثریت سے جیتی ہے، مطلب پی ٹی آئی نے 20 میں سے 15% کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ انتخابات جو ہے وہ 90% چانس ہوتے ہیں کہ وہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جیتے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جو ضمنی انتخابات ہیں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کی جگہ اوپر دوبارہ الیکشن ہوتا تھا، یا کوئی جیل ڈگری کی وجہ سے یا کرپشن کے کیس میں کوئی نائل ہوتا تھا تو جو الیکشن کمیشن تھا وہ دوبارہ اس حلقے کے اندر انتخابات کروایا کرتا تھا۔ لیکن اس بار جو اس وقت سیاسی بحران جو آیا ہے، ایک سیاست کے اندر جو ایک منڈی چلی ہے اس کے اوپر یہ ضمنی انتخابات ہوئے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ضمیر بیچا، جس کی وجہ سے یہ ضمیر کے بکنے سے یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت مہنگائی ہے وہ عروج کے اوپر ہے، ڈالر بھی دن بدن جو ہے وہ اونچی اڑان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ اس مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مہنگائی کے بارے میں ہم آج کل یہی کریں گے کیونکہ مہنگائی بے حد انتہا سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو جو غریب ہے وہ اس وقت مہنگائی کے بوجھ کے نیچے ہے، بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی۔ اور اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ اقتدار میں آنا چاہیے، یا یہ مسلم نون لیگ یا جو حکومتی اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، انہی کو حکومت سنبھالنی چاہیے؟ عمران خان کو ضرور آنا چاہیے۔ عمران خان ہے نیک انسان ہے، ایک اہم لیڈر ہے۔ عمران خان کے بارے میں ہم نے سپورٹ بھی کی، ووٹ بھی دیے، انشاءاللہ عمران خان ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہیں وہ ایک ایماندار لیڈر ہیں، وہ آپ نے بھرپور سپورٹ بھی ان کو کی ہے اور وہ دوبارہ واپس آنے چاہیے تاکہ وہ عوام کو اس بوجھ سے نکال سکیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جمشید۔ کس کو ووٹ دیا تھا آپ نے؟ عمران خان کو۔ عمران خان کو دیا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں تو واپس آ چکے ہیں اسمبلی میں، اور وہ قومی سطح کے اوپر بھی عمران خان کو واپس آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی ضرور دیکھیں گے، انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس وقت جو پرسوں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا تھا فارغ فنڈنگ والا، وہ تو ممنوع فنڈنگ نکلی، اور جو حکومتی اتحاد ہے اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بین ہو جائے گی، عمران خان تایات نائل ہو جائیں گے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اور ہمارے لیے ایک گراؤنڈ فلور ہوگا، ہم کھل کے سیاست کریں گے اور حکمرانی کریں گے۔ لیکن وہ جو ان کا جو خواب تھا وہ خواب ہی رہ گئے، اور جو فیصلہ آیا وہ ممنوع فنڈنگ کا آیا اور پی ٹی آئی کو شکوہ نوٹس جاری کیا گیا، اور چند اکاؤنٹ جو تھے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ ناجائز پیسے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کے لوگوں جو ہیں وہ میڈیا پہ کال کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی غیر ملکی نہیں ہیں، اور پاکستانی جو ہیں وہ بھی کالیں کر رہے ہیں کہ ہماری جو کمپنیز ہیں ہماری پاکستان کے اندر ہیں، اگر ہم باہر ہیں تو ہم نے پاکستان کے لیے تحریک انصاف کے لیے پیسہ بھیجا ہے۔ تو وہ تو کیس ختم ہو گیا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سے جو خطرے کی تلوار تھی لٹک رہی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ تو اب نون لیگ اور پیپل پارٹی کے اوپر ہے۔ اور اب کل جو ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 13 ارکان کے استعفے بھی منظور کیے ہیں، اور خبریں گردش کر رہی ہیں، لوگ یہ کہنا ہے کہ جلد ہی اسمبلیاں توڑ دیں گے، یہ وفاق والی بھی اور صوبائی بھی توڑیں عمران خان، تاکہ ہم الیکشن کروائیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے الیکشن ہونے چاہیے؟ جی ضرور ہونے چاہیے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن جو بھی ہے وہ ساری نون لیگ کے اندر ہے، پہلے بھی مخالفت کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، یہ جتنی سازش کر رہی ہے ناکام ہوگی عمران خان کے خلاف۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نون لیگ کا ہے، اور یہ بات میڈیا بھی گردش کر رہی ہے کہ وہ ایک نون لیگ کے خاندان کا بندہ ہے، وہ بالکل واضح طور پہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس بھائی سے ہم الیکشن کمیشن کے بارے میں پوچھیں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے الیکشن کمشن کے اوپر ریفرنس دائر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو فارغ کیا جائے۔ تو آپ کیا جاتے ہیں کہ اوورسیزیوں نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے؟ جی اچھا قدم ہے، ضرور بہترین قدم اٹھایا انہوں نے، اور ضرور ایسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک جی۔ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ اس وقت بہت ناراض ہیں نون لیگ کے ساتھ، کیونکہ عمران خان جو تھے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تھا، لیکن جیسے ہی نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہ ووٹ جو تھا وہ ختم کر دیا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس سے بہت غم زدہ بھی ہیں، ان کو غصہ بھی ہے نون لیگ کے اوپر۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آتا ہے تو کیا وہ قانون میں ترمیم کرے گا، دوبارہ وہ حق دلوائے گا اوورسیز پاکستانی کو؟ ضرور دلوانا چاہیے، عمران خان دلوائے گا، یقین ہے ہمیں، اور ہر پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ جمشید بھائی یہ بتائیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں
وہ عمران خان کے کال دیتے ہی وہ جو لوگ ہیں وہ اکاؤنٹ کے اندر ہزاروں ڈالر بھیج دیتے ہیں. جیسے کہ الیکشن کمیشن نے پرسوں فیصلہ دیا ممنوع فنڈنگ کا، تو 8 گھنٹے کے اندر $30,000 اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کے اکاؤنٹ میں پارٹی فنڈنگ میں بھیج دیے. یہ بظاہر ایک اچھی خاصی رقم ہے، لیکن آج تک ہم نے یقین نہیں سنا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے زرداری کے اکاؤنٹ میں کچھ بھیجا ہو یا نواز شریف کے اکاؤنٹ میں کچھ بھیجا ہو. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو عمران خان پر اتنا یقین ان کی ایمانداری کے اوپر کہ یہ جو ہے یہ ایک دیانتدار شخص ہے، پاکستان کو آگے لے جائے گا؟ آخر کیا وجہ کہ یہ جو لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی یہ کیوں مطمئن عمران خان کے اوپر؟ یار دیکھیں اس نے پاکستان کی خاطر اپنی فیملی چھوڑ دی ہے. ایک اچھا انسان لیڈر ہے، بہت لیڈر، اچھا لیڈر ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے لیڈر ہے. اور یہ لوگ جب بھی اٹھتے ہیں غلط ثابت کرنے کا قدم اٹھاتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جمشید بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ایک اچھے لیڈر ہیں، اور جب بھی یہ PDM اور یا حکومت اتحاد جو ہے یہ جب بھی عمران خان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو عمران خان زیادہ پریشر کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو ان سے ہم سوال کریں گے ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی کہ عمران خان جو ہیں جب سے افغانستان کے اندر امریکہ طالبان سے جنگ شروع کی تو انہوں نے پاکستان سے اڈے لیے مشرف دور کے اندر، اور نیٹو سپلائی کرتے رہے، جاری رہی پاکستان کے بارڈر سے. تو عمران خان جو ہیں وہ شروع سے بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو اپنی ایئر بیسز استعمال نہیں کرنے دینی، کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کا ہی نقصان ہے. بارڈر پار بھی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور وہ ڈرون حملے پاکستان کے اندر بھی کرتے تھے امریکہ، تو ادھر بھی لوگوں کے مطلب شہید کرتے تھے لوگوں کو، بے گناہ عورتیں بچے اور مرد مارے جاتے تھے. تو عمران خان جو ہے ان کو شروع سے سخت موقف ہے کہ ہم نے امریکہ کو ایئر بیسز نہیں دینی. اس کے اوپر عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہا، اور یہ بات بہت وائرل ہوئی ایبسلیوٹلی ناٹ والی. تو عمران خان جب تک اقتدار میں تھے تو امریکہ کا کوئی ڈرون طیارہ پاکستان کی حدود استعمال نہیں کی. جیسے عمران خان اقتدار سے اترے ایک ڈرون حملہ ہوا، اور آج سے 4-5 دن پہلے ایک پھر ڈرون حملہ جو ہے کیا امریکہ نے افغانستان کے اندر، پاکستان کی سپیس کو استعمال کیا، اور القاعدہ کے ایک کمانڈر کو انہوں نے ادھر شہید کیا. تو اب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت یعنی کہ PDM اتحاد حکومت جو ہے موجودہ اس وقت، اس نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی اس نے امریکہ کو اڈے دیے ہیں؟ آخر ڈرون طیارہ پاکستانی سپیس استعمال کی ہے. جیسے ہی ڈرون طیارے نے سپیس استعمال کی، ڈرون حملہ کیا تو ڈالر نیچے آ گیا 8 روپے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈرون آتا ہے اڑتا ہے ڈالر نیچے آتا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایئر سپیس دے کر ڈرون حملہ کروا کر ہماری موجودہ حکومت PDM اتحاد نے کیا اچھا قدم اٹھایا؟ یہ کون سا اچھا قدم ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہم جھیلتے آ رہے ہیں. ہمارے کافی لوگ مارے گئے تھے پہلے بھی، امریکہ کی جنگ ہوئی یا کسی اور ملک کی لڑتے ہیں تو ہمارا نقصان ہوتا ہے. کافی زیادہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس میں یا شکریہ ادا بھی نہیں کرتا. یہ تو عمران خان نے بھی کہا تھا. اور یہ دیکھیں کہ ڈالر نیچے آیا یا انہوں نے ڈرون حملہ کیا. اچھا جمشید بھائی یہ بتائیں کہ کل جو ایک امریکی وفد تھا، ان کا جو ایک سفیر تھا تو ہمارے پاکستان کے بارڈر پہ تھا، وہ ادھر اپنا افغانستان کے بارڈر پہ، تو ہمارے کمانڈرز کو، ہمارے آرمی افسران کو ہدایت دے رہا تھا کہ آپ یہ تورخم بارڈر کھلا رکھیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ نہ کوئی پاکستانی وزیر ہیں، اور نہ ہی وہ پاکستانی کی حکومت میں ہیں، اور نہ وہ پاکستانی ہیں، اور نہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے کمانڈرز کو، ہمارے اپنا اسٹیبلشمنٹ کے افسران کو ہدایت جاری کریں کہ جی آپ یہ بارڈر کھول دیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ موجودہ حکومت وہ کیا مکمل طور پر امریکہ کے لیٹ چکی ہے؟ یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے. یہ تو آپ کو کسی بھی انسان سے پوچھ لو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کبھی اب تقریباً 74 سال میں یہ کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جمشید بھائی، اب ہم آخری سوال یہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو نومبر اکتوبر میں نئے انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی ضرور نظر آ رہے ہونے چاہیے، اس میں پاکستان کا فائدہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے جنگ پوائنٹ، ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے یہ بھائی، تو ہم نے ایک امریکہ کے حوالے سے بھی بات کی، ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی کی، اور اپنے سیاسی بحران پہ بھی بات کی، عمران خان کے بارے میں بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک بار دوبارہ واپس آئیں تاکہ وہ عوام کو اس مہنگائی کے بحران سے نکالیں، اور امریکہ کو وہ ایک بار پھر ڈٹ کے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ وہ ہماری سپیس کو استعمال نہ کریں، جیسے حال ہی میں امریکہ نے ہماری سپیس کو استعمال کیا اور افغانستان کے اندر ڈرون حملہ کیا ایک. اور کل ان کے سفیر بھی پاکستان آئے ہوئے تھے، وہ ہماری آرمی افسران کو ہدایت کر رہے تھے کہ آپ یہ بارڈر کھلا رہنے دیں. وہ کس حیثیت سے ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کو احکامات جاری کر رہے تھے کہ آپ یہ بارڈر کھلا رہنے دیں. تو اس کے اوپر بہت سوال اٹھتے ہیں، اور ان سوالوں پر بات چیت کریں گے ہم ان شاء اللہ اگلی ویڈیو میں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.